اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو، ربکم اپنے پالنے والے سے، اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے کثیر بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو آپس میں، والارحام، اور خبردار رہو رشتہ داروں کے بارے میں، قرابت والوں کے بارے میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، اور نساء عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امرأ یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت نے یعنی اس کی بیوی نے کہا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سوائے سیدہ مریم کے کسی عورت کا نام اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ کو عورت کا نام کا بھی پردہ ہے، اور یاد رکھیں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورتوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو زیور ہیں مخفی، جیسے پازیب یا دوسرے زیور ہوتے ہیں، تو اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ اس کی آواز بھی کوئی دوسرا نہ سنے۔ اور یہ صورت مدنیہ ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں ان کا مقام کوئی بھی ہو، قرآن کی اصطلاح میں اسے مدنی کہا گیا۔ اور اس صورت کے اندر 177 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں، 3940 کلمات ہیں، اور 16030 اس کے حروف ہیں۔ اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 52 نمبر پر صورت ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے، اس میں عورتوں کے زیادہ تر احکام کو، مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وراثت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، نکاح کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر عقائد کی بات کی گئی ہے، توحید کی، رسالت کی، قیامت کی، اور جو مسائل اور احکام ہیں یہ زیادہ تر جو ہے مدنی صورتوں میں نازل ہوئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو پھر جو ہے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، مسائل معاشرت کے، معاملات کے، تجارت کے، یہ زیادہ احکام پھر مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ بھئی کوئی بھی دین کی بات کرنی ہو، اگر پتہ نہ ہو تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جتنی عقل میرے اندر آ گئی ہے نا وہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں،
چاہے وہ دین کا مسئلہ ہے چاہے دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس نے 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ جب حضور نے ریاست مدینہ بنائی تو پہلے 5 سال میں کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام کا مدینہ میں آنا ہی خوشی کی خبر ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی۔ اور پھر سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا جو مارکا ہوا غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، اور کائنات انسانی کی تاریخ میں مسلمانوں کی وہ مضبوط بنیاد پڑی جس کی بنیادوں پہ آج بھی ہم کھڑے ہیں، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور کتنے مسلمانوں کو امن ملا مدینہ میں آ کے۔ کہتا پہلے 5 سال میں کوئی خوشی کی خبر ہے؟ یہ آپ ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 سال تمہیں کوئی خوشی کی خبر ہے؟ نہیں آ رہی خبر کر اور ووٹ دو، ان کو 2 ووٹ۔ جب ووٹ دینے کا ٹائم ہوتا ہے کوئی پی ٹی آئی کو بھاگتا ہے، کوئی پی پی کو بھاگتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے کرشمے ظاہر ہونے، تو یہ غلط بات کی اس نے۔ کیوں نہیں خوشی کی خبر آئی؟ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے، مدینہ منورہ میں آ کے محفوظ ہو گئے، اور آتے ہی مہاجرین نے کہا، حضور علیہ السلام نے جب مواخات کروائی ہیں، مہاجرین اور انصار میں آپس میں بھائی چارہ کروایا، تو وہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، ان کو انصار مدینہ نے کہا کہ ہماری جائیدادیں، ہمارے مکان، ہماری زمینیں ہم دونوں میں مشترک ہیں، اور چلو میرے ساتھ میرے گھر میں میری جو بیوی ہیں ان میں جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ تو پہلے دن احسار اور قربانی کی وہ مثالیں قائم ہونا شروع ہوئی۔ یہ کہتے ہیں پہلے 5 سال کو خوشخبری نہیں آئی۔ شیخ صاحب پہلے 5 سال فارغ ہیں ہمارے، دیو انہوں نے ووٹ۔ تسی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو تاریخی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے یہ اس نے کیا کہا ہے؟ غلط کہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثیر مرد۔ اب اندازہ کرو دنیا میں کتنی مخلوق پھیلی ہوئی ہے، جگہ نہیں ملتی رہنے کو، دنیا بھر گئی انسانوں سے، اور یہ دونوں جو ہے یعنی کہ ایک جوڑے سے پیدا ہوئے، ایک جوڑے سے۔ اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے بالکل سیدھا سادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تمام انسانوں کو آدم سے پیدا کیا، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ چلو یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ سب ختم۔ ونساء، اور بہت سی عورتیں پیدا کی ان دونوں سے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے نام کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ سمجھے؟ جیسے کوئی کام کسی نے نہ کرنا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے یہ کام کر دو، تجھے اللہ کی قسم یہ کام کر دو، یا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اس پہ وہ اعتماد کر لیتا ہے۔ تو جب تم اللہ کے نام کو وسیلہ بناتے ہو، ذریعہ بناتے ہو اپنے کاموں کے نکالنے کا، تو اس کے امر کے بارے میں اس نے جو چیزیں منع کی ہیں اس بارے میں بھی تم اس اللہ سے ڈرا کرو۔ یعنی خالی اللہ کا نام اپنا کام نکالنے کے لیے استعمال نہ کیا کرو، بلکہ اس کے جو حقوق اور فرائض اللہ نے مقرر کیے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے راس الحکمت مخافت اللہ،
حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے حکمت کی جڑ کو پا لیا، حکمت کی بنیاد اس کو مل گئی۔ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد جڑ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ رحم کا حقیقی معنی جس میں بچہ ہوتا ہے، لیکن اب یہ استعمال ہوتا ہے تمام رشتہ داریوں پر، تمام قرابت داریوں پر ارحام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ تم رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گی، اے اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا دے، یعنی اس کو جنت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو کاٹا تو اس کو کاٹ دے، یعنی اس کو جنت سے کاٹ دے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا بہت سی احادیث ہیں، روایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ قطع تعلق کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یعنی قطع رحمی ایک آدمی کرتا ہے لیکن محروم سارے ہو جاتے۔ کیا مقصد؟ یعنی انہوں نے اس کو قطع رحمی سے روکا کیوں نہیں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، عموماً جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں ہم دوسروں سے دوستیاں لگاتے ہیں اور قریبی والوں سے تعلقات کو توڑتے ہیں۔ بلکہ جو ہے وہ جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہو وہی ہمارا رشتہ دار ہے۔ یاد رکھیں اس گناہ کے اندر بڑے بڑے دیندار بھی شریک ہیں، تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے دیندار حضرات بھی قطع رحمی کے گناہ میں شریک ہیں۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، یعنی اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اس سے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور جو ہے اس سے اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب وہ اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ بدلہ اتارنے والا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ، اور رشتہ داریوں کا کتنا بڑا حق ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ رشتہ داریوں کو ذکر کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ قرآن کا اسلوب اور انداز دیکھیں، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کا نام کا وسیلہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اس سے صلہ رحمی کی اہمیت سمجھے کتنی بڑی۔ اپنے ساتھ اللہ نے رشتہ داریوں کو ملا کے جو ہے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ جو قطع رحمی کی یعنی کہ مرض ہے، یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، حتیٰ کہ سگے والدین کے ساتھ جو ہے بول چال تک جو ہے بند ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرنا واجب ہے۔ ان کا خرچہ دینا، ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کے جو ہے مقصد ہے کہ
ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ ہمارے بزرگ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ادھر تھے جدہ میں، سعودی عرب میں، تو بیمار بھی تھے۔ تو ایک آدمی پڑھنے کے لیے وہاں گیا۔ یہ بڑی نکتے والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اب پڑھنے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے وہ آزاد ماحول میں تھا، سعودیہ میں بھی، تو وہاں گیا، وہاں اللہ کی شان اس کو کوئی جماعت والے مل گئے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے اس کی جو ہے نا کچھ تربیت ہوگی، داڑھی رکھ لی، نیک بن گیا، دیندار بن گیا۔ تو 4 سال بعد جو ہے نا وہ پہلے انڈیا چلا گیا، وہاں بستی نظام الدین میں کچھ اس نے وقت لگایا، پھر پاکستان آیا، پھر بنگلہ دیش گیا، پھر جو ہے وہ سیدھا جو ہے نا وہاں آیا سعودیہ میں۔ تو گھر جانے سے بھی پہلے مولانا سعید خان صاحب کے پاس آ گئے۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس حالت کو جب وہ دیکھیں گے نا میرے ماں باپ، تو وہ تو میرے سے بڑا سخت ناراض ہوں گے، تو بتائیں میں کس کی بات مانوں، میں کیا کروں؟ وہ داڑھی کو پسند نہیں کرتے، میرا اس طرح دیندار بن جانا، ظاہر ہے انہوں نے کو امریکہ مجھے جو ہے نا وہ تبلیغ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، کو حافظ قرآن بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تو وہ تو سخت ناراض ہوں گے، تو میں کیا کروں گھر جا کے؟ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے پٹ جانا، یعنی ان سے مارتے ہیں تو بھی، کہتے ایک آدمی نے ریمنڈ میں وقت لگایا نا، وہ واپس آیا، آ کے بزرگوں سے کہا کہ جناب میری بیوی تو بڑی سخت ناراض ہے، تو وہ تو میرا حشر کر دے گی، میں گھر جاؤں گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ تم اس کے پاؤں پکڑ لینا۔ کہتے میں پاؤں پکڑوں جا کے؟ فرمایا کبھی نہیں پکڑے کبھی تو پکڑے ہو گئے۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ تم پٹ جانا اور ان سے یہ کہنا کہ انا اخدمکم، کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، میں تمہاری خدمت کے لیے وقف ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ انا اطیعکم، کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ اطاعت میں اور خدمت میں فرق ہے۔ ان کے جتنے حقوق ہیں خدمت کی لائن سے سب کو ادا کرنا، لیکن جب اطاعت کا معاملہ ہوگا، اگر ماں باپ کہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا، فرض نماز، تو پھر جو ہے اس کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننی۔ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آ جاؤ، وہ نفل توڑ کے اس کی بات سنے۔ اور اگر فرض پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ اس کو بلاتا ہے، اگر اس کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ اگر میں نہ گیا یقیناً ان کا نقصان ہو جائے گا، پھر وہ فرض توڑ سکتا ہے، ورنہ دوسری حالت میں توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فرض پڑھ رہا ماں نے آواز دی تو فوراً جائے، نفل پڑھ رہا فوراً جائے، لیکن اگر فرض پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے نا اگر یقینی پتہ ہے کہ نہ گیا تو ان کا نقصان ہوگا، تو اگر پتہ ہے کہ نہیں ویسے ہی آواز دی ہے تو فرض پڑھ کے جو ہے نا پھر چلے جائے۔ اور ماں یا باپ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا دو، ابھی آصف صاحب نے تو رکھی نہیں ہے، ان کے والد صاحب تھے نا، میں ان سے کہتا میں بزرگوں ہے داڑھی بڑی کرو، بزرگوں کا نام کی سی بابا نور حسین صاحب، ماشاءاللہ بڑا رونق تھی ان کی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کہنا کر سا بس تسی کیا چھڈیا تھا، انشاءاللہ داڑھی پوری کر لی انہوں نے۔ تو اگر ماں باپ یہ کہیں کہ تم داڑھی مڈا دو، نماز نہ پڑھو، اب دیکھو کہ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ ماں باپ کی بات بڑی ہے یا اللہ کے نبی کی بات بڑی ہے؟ اب جو بڑا ہے اب ہم اس کی مانیں گے۔ حدیث میں اصول بتا دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانتے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانتے۔ تو بہرحال بھائی رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنی اولادوں کو بتاؤ
کہ یہ ہمارا کون ہے، تاکہ وہ صلہ رحمی سیکھے۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اب ان کو کیا پتا جی ہماری قوم کیا ہے، انہیں کیا پتا ہمارا قبیلہ کیا ہے، یہ اس کا کیا لگتا ہے، فلاں اس کا کیا لگتا ہے، سارے بھول گئے۔ تو تم نے یاد کیوں نہیں کروائے؟ بچوں کو بتاؤ کہ تمہاری یہ خالہ لگتی ہے، یہ تمہارے چچا لگتے ہیں، یہ تمہارے فلاں فلاں فلاں، سب بتاؤ۔ یاد رکھیں عربی میں ایک عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، عربی میں، حدیث قرآن نہیں ہے، الاقارب کالاقارب، جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ بچھو کی طرح ڈنگ ہی مارتے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یاد رکھے کہ اگر کوئی آدمی پہ صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہ اس کے بدلے میں نیکی کرتا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ بدلہ ہے۔ یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ بدلہ اتارنے والا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے اس کا رشتہ دار یا برائی کرتا ہے، وہ اس نیت سے اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے بلکہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور مجھے اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، وہ اس کے ساتھ کرتا رہے۔ کرنے پہ کرے گا تو یہ تو بدلہ ہوگا۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک رشتہ دار کو اگر 1 روپیہ دیا جائے تو عام جگہ ایک کا ثواب ہے، رشتہ دار کو دینے کا 2 ثواب ہے۔ ایک صدقہ دینے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داری اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔